لیں، عزت سے چلیں۔ ملکہ بلقیس اپنے چھوٹوں کو کیسے عزت دے رہی ہے، چھوٹے ملکہ کو کیسے عزت دے رہے ہیں، ان کے مشورے کی شکل کتنی خوبصورت ہے۔ ایک مشورہ فرعون کا ہو رہا ہے، ایک مشورہ ملکہ بلقیس کا ہو رہا ہے، ایک فرعونی انداز ہے، ایک وہ انداز ہے جو میرے اللہ نے پسند کر کے ہم تک پیغام پہنچایا ہے۔ فرعونی مشورہ ہے، ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، جو مرضی کہو، جو میں کہتا ہوں وہی صحیح ہے، جو میں کہتا ہوں وہی صحیح ہے، جو میں کہتا ہوں وہی کرنا ہوگا، جو میں کہتا ہوں میرے پیچھے آنا ہوگا۔ یہ فرعون کا مزاج ہے۔ یقدم، تو پھر کیا ہوا؟ یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار بئس الورد المورود، خود بھی جہنم میں گیا، قوم کو بھی لے گیا، خود بھی ڈوبا، قوم کو بھی ڈبویا۔ ملکہ بلقیس اپنے قوم کو عزت دے رہی، اپنے چھوٹوں کو عزت دے رہی، ڈانٹ ڈپٹ، نہ دین ہے، نہ شریعت ہے، نہ تبلیغ۔ یا ایھا الملأ، قابل احترام ساتھیو، یا ایھا الملأ، وہ اس سال کی جماعت کی امیر نہیں ہے، وہ کسی مرکز کی امیر نہیں ہے، وہ اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت کی ملکہ ہے، اور وہ کہہ رہی قابل احترام ساتھیو افتونی فی امری، پہلے اس جملے کو لے لو، افتونی فی امری، مجھے میرے اس مسئلے میں مشورہ دو، ٹھیک ہے، لیکن لفظ مشورے کا تو نہیں ہے، مانگا تو مشورہ ہے، اور لفظ آ رہا ہے افتونی، مجھے فتویٰ دو، مجھے فتویٰ دو۔ میں کتنے دن سوچتا رہا کہ افتو کیوں کہا ہے، کسی تفسیر میں ملا نہیں، پھر سوچتے سوچتے خود ہی جا کر یہ خدا کھلا کہ ان کو عزت دے رہی۔ جب ہم مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں، جاہل بن کے جاتے ہیں نا، جی حضور یہ مسئلہ ہے، آپ ہمیں رہنمائی فرما دیں، جو پھر ہم عزت سے پوچھتے ہیں، پھر ان کی بات کو بلا چون و چرا مان لیتے ہیں، جی آپ نے ٹھیک کہا، کیونکہ آپ زیادہ جانتے ہیں۔ میں ملکہ بلقیس کے اس انداز پہ قربان جاؤں، کہتی ہے ایھا الملأ، قابل احترام ساتھیو افتونی، مجھے فتویٰ دو۔ میں نے جا کہ ملکہ بلقیس کا تخت دیکھا، اس کا دربار دیکھا جب ہماری جماعت گئی یمن میں، آج بھی ہزاروں سال کے بعد اپنی شان و شوکت دکھا رہا ہے، اس وقت کیا حال ہوگا۔ اور ان کو کہہ رہی آپ مجھے فتویٰ دو، اللہ کے واسطے بھائی، جن کو اللہ نے ایک عرصے سے تبلیغ میں لگایا ہے اور ان کے ساتھ نوجوان طبقہ جڑ چکا ہے، ہم اس سبق کو سیکھیں کہ ملکہ بلقیس کیسے عزت دے رہی۔ افتونی، مجھے فتویٰ چاہیے، رائے نہیں کہا، فتویٰ۔ فرعون کہہ رہا ہے رائے جو مرضی دو، جو میں کہوں گا وہ ہوگا، تو کمبخت خود بھی برباد ہوا، قوم کو بھی برباد کیا، اور وہ کہہ رہی آپ مجھے فتویٰ دیجئے۔ سبحان اللہ، کیا عزت دی ہے۔ اب ما کنت قاطعۃ امرا، پھر یہ لفظ لے لو کہ میں چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ بھی تمہارے فتوے کے بغیر نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، کتنا حوصلہ بڑھ گیا چھوٹوں کا کہ ہمیں عزت دی، ہم سے رائے لی، چپ ہو جاؤ، کٹ جاؤ، تمہیں کیا خبر، تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہم تبلیغ میں لگے ہوئے تھے، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے یہ سارے بال ہم نے تبلیغ میں سفید کیے ہیں۔ کیا پتہ اللہ کسی چھوٹے سے ایسی کہلوا دے، کسی بڑے سے بڑے کی سمجھ میں لائے۔ خندق کا مشورہ سلمان فارسی نے دیا، جو بڑے صحابہ میں نہیں تھے اس وقت، اور اللہ کے نبی نے اس پہ عمل کیا۔ پھر چلو ان کو تو اللہ کے نبی نے پروٹوکول دیا، سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے۔ حباب بن منذر بدری صحابی ہیں، اور اگر یہ واقعہ نہ ہوتا اور بدر کی شرکت نہ ہوتی تو ان کا تاریخ میں نام ہی نہ ہوتا۔ ان کی رائے پر اللہ نے کہا میرے حبیب یہاں سے خیمے اکھاڑیے، اور جہاں حباب کہہ رہا وہاں جا کے خیمے نصب کیجیے۔ میں چھوٹے ماں اور قاطعتن، ماں اور قاطعتن، یہ دو مل کر یہ ترجمہ بن رہا ہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی تمہارے فتوے کے بغیر، فتویٰ، سبحان اللہ، مشورہ نہیں کا فتویٰ، تمہارے فتوے کے بغیر میں نہیں کروں گی، حتی تشہدون۔ اب اس کو لے لو، جب تک تم مجھے مشورہ نہ دو، ٹھیک ہے، لیکن لفظ کیا ہے، جب تک تم گواہی نہ دو،
جب تک تم گواہی نہ دو، جب تک تم گواہی نہ دو۔ بھائیو اللہ کے واسطے میری دھیان سے سننا، میری دھیان سے سننا، میں قرآن کی کہہ رہا ہوں، اپنے میری ہے تو دیوار پہ مار دو۔ یہاں کہنا تھا حتی تشیرون، میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک تم مشورہ نہیں دو گے۔ تو لفظ کیا ہے؟ جب تک تم گواہی نہ دو گے۔ گواہی لفظ آنا ہے مشورہ، لفظ آیا ہے گواہی۔ گواہی کیوں آیا ہے؟ آنکھوں دیکھ کر بولنا اس کو گواہی کہتے ہیں، اس کو شہادت کہتے ہیں، اور دل کی آنکھ سے دیکھے ہوئے کو بولنا اسے رائے کہتے ہیں۔ اسے بھی ملکہ بلقیس نے گواہی قرار دیا۔ آنکھوں دیکھا کچھ اور بتایا کچھ اور، تو فیصلے غلط ہو جاتے ہیں۔ کارگزاری کی کچھ اور، سنائی کچھ اور، تو مشورے غلط ہو جاتے ہیں، ترتیب غلط ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جب کام بڑھ جاتا ہے تو بڑے ہر جگہ تو نہیں جا سکتے، ان کے صرف کان ہوتے ہیں، آنکھ نہیں، کیونکہ ٹائم کوئی نہیں۔ اب جو رائمنڈ میں جو صبح سے شام تک پستے ہیں، اللہ ان کے درجے بلند کیے ہوئے اور بھی کرے رکھے، بڑے عظیم لوگ ہیں، جو بھی مرکزوں میں پڑے ہوئے بڑے عظیم لوگ ہیں۔ اب ان کے پاس اتنا کام کا بوجھ ہے، خود جا کے نہیں دیکھ سکتے۔ اب بیچ کا جو طبقہ ہے، یہ اگر امانت دار ہوگا تو نظام صحیح چلے گا، اگر انہوں نے خیانت کی تو خود بھی تباہ ہوں گے اور شکلیں بھی تباہ ہو جائیں گی۔